وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، درس قرآن کا آج ہمارا پہلا دن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پہلے دن سے بیٹھنے والے شروع سے لے کر آخر تک آپ بیٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن درس قرآن وہ چیز ہے، تفسیر قرآن وہ چیز ہے کہ اگر انسان مسلسل اس محفل میں اگر بیٹھے تو اس کی تو سب سے پہلے بے شمار برکتیں، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھی جانی اور پھر اس کا ترجمہ کیا جانا، اور اسی طرح پھر وہ آیت کس لیے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور وہ سورت کس جگہ پر نازل ہوئی، وہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے، وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں ہم کو سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم آج پہلے دن اس درس قرآن میں تفسیر قرآن میں بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہر محفل میں ہم کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ہمارا مغرب کے بعد جیسے ہر دن ہمارا درس ہوتا تھا 12 سے 15 منٹ، انہی اوقات کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر قرآن بھی اتنے ہی دیر میں ہم کچھ نئی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں آج کی گفتگو کا عنوان صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ آپ قرآن کی تمام سورتوں کو اٹھا کر دیکھیں، صرف ایک سورت کے علاوہ آپ قرآن میں دیکھیں ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، یعنی کہ آپ قرآن جب اٹھاتے ہیں، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہر آدمی کا یہ عمل ہے، ہر آدمی کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو پڑھنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر آدمی کا یہ عمل ہے۔ تو قرآن کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، سوائے ایک سورت کے سورہ توبہ۔ جب ہماری گفتگو سورہ توبہ کے قریب پہنچے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس پر بھی اس بات کو سماعت کریں گے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے صرف سورہ توبہ کے علاوہ، تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تب انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق باتوں کو سماعت کریں گے۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم اور سب سے بابرکت کتاب اور سب سے بلند مرتبے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کی جو آیتیں ہیں، اگر کوئی بیمار پڑ گیا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی پر پی لے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر بہت سی وہ صورتیں، خود قرآن ہی مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن پڑھ کر اگر آدمی کوئی بیمار ہو تو قرآن پڑھ کر وہ شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی۔ اگر کوئی شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی نیکیوں سے نوازے گا؟ 10 نیکیوں سے نوازے گا۔ ایک حرف کسی نے پڑھ دیا وہ 10 نیکیوں کا اس کو ثواب ملا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں اگر کسی نے 5 سپارے کی تلاوت کی تو اب اس کے اندر کتنے حروف ہوں گے، کتنے ہزار حروف ہوں گے۔ اب وہ
اس کا شمار نہیں کر سکتا آدمی، اور نیکیوں پر نیکیاں جو ہے وہ کماتے چلے جا رہا ہے۔ تو قرآن مقدس کے ایک حرف پہ اللہ رب العزت نے 10 نیکیوں کو رکھا ہے۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج۔ قرآن اگر آدمی پڑھتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے علاج ہے، اور اسی طرح مرنے کے بعد جب آدمی اپنی قبر میں جائے گا تو یہی وہ قرآن ہے جو اس کے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ابھی جو جمعہ گزرا ہے اس میں قرآن مقدس کے تعلق سے آپ نے ایک بات سماعت کی تھی حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب آپ نزا کے عالم میں پہنچے، جب آپ موت کے بالکل قریب پہنچے، نزا کے عالم میں جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ابلیس جو ہے پانی کا پیالہ لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا اور بہتا رہا، پانی کا پیالہ لیے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک نورانی شکل والا جو ہے میرے سامنے آتا ہے، اور ابلیس جو پانی کا پیالہ لے کر بہتا رہا تھا اس کو وہ نورانی چہرے والا مار مار کے ابلیس کو بھگا دیا۔ جب ابلیس بھاگ گیا تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نورانی شکل والے سے، اس نورانی چہرے والے سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں تجھے کبھی نہیں دیکھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں تجھے کبھی نہیں دیکھا، آخر بتا تو ہے کون؟ وہ نورانی شکل والا کہتا ہے اے امام احمد ابن حنبل، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں سورہ یاسین ہوں جس کی تلاوت آپ ہر روز کیا کرتے تھے، میں سورہ یاسین ہوں جس کی تلاوت آپ ہر روز کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس ابلیس کو مار کر بھگانے کے لیے مجھے جو ہے بھیجا ہے، اور میں وہ سورہ یاسین ہوں جو ابلیس کو مار کر میں نے بھگایا ہے، اللہ نے مجھے یہ شکل عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی بے شمار برکتیں، قرآن پڑھنا انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں جو ہے اس کے لیے بھلائی ہے، پریشانیوں کا علاج ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونے کے لیے پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم قرآن شروع کرو تو اس سے پہلے تم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ قرآن جیسی کتاب، اتنی برکت والی کتاب ہے قرآن کہ آدمی اگر اس کے ایک حرف کو پڑھے تو برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اس کی ایک آیت کو پڑھ لے تو برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس برکت والی کتاب کو پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس برکت والی کتاب کو شروع کرو۔ تو آپ بتائیں اتنی بابرکت چیز کو بسم اللہ سے شروع کیا جا رہا ہے تو اور دوسری جو چیزیں ہیں اس میں بسم اللہ ہم کیوں کرنا پڑے؟ اب آ جائیں دنیاوی چیز پر، دنیاوی کام پہ دیکھ لیں، ہم جو بھی جائز کام کرتے ہیں، ہمارا جو بھی کاروبار، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہمارا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ راشن کی دکان ہے یا ہم گوشت بیچنے والے ہیں، جو بھی ہیں، ہم جو بھی کام میں روز مرہ کی جو ہماری زندگی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا کاروبار ہے، اس کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے یہ عادت بنا لیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ دکان کھولتا ہے، شٹر کھولتے ہی دکان کا آپ جو ہے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ گوشت کاٹنے کا کام کرتے ہیں، پہلا جو وار ہے گوشت کے اوپر وہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ مچھلی کا کاروبار بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ آپ کوئی تجارتی کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کپڑے کا کام ہے یا کسی اور چیز کی دکان ہے، جو بھی ہو، ہر جائز کام کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کی شروعات کریں۔ انشاءاللہ پھر بسم اللہ کی برکتوں کا آپ معاملہ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں اور آپ کے کام میں کتنی برکتیں ہوں گی، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں لگا پائیں گے اس کا، اگر آپ بسم اللہ سے اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا جائے۔ آج بسم اللہ پر ہی ہماری پوری گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ کل پرسوں میں ہم سورہ فاتحہ سے جو ہے ابتدا کریں گے اپنے قرآن کی تفسیر کو۔
فرمایا گیا کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اس کام میں کوئی عیب یا نقص رہنے والا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے وہ عیب جو ہے دور ہو جائے. کوئی بھی عیب اگر اس کام میں کوئی عیب ہوتا تو وہ عیب جو ہے بسم اللہ کی برکت سے جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہوگی اور خدا قدیر اس کام میں برکتیں عطا فرمائے گا. کس بنا پر؟ صرف بسم اللہ پڑھنے پر. بسم اللہ کس کو نہیں آتا؟ گھر کا بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے, ہر کسی کو بسم اللہ یاد ہے, ہر آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے. تو کوئی بھی کام ہو ہر جائز کام سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں. اس لیے کہ جو شخص اپنے جائز کام کی ابتدا میں اپنے رب کو نہ بھولا تو بھلا اس کی رحمت اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے. اپنے کام کی ابتدا میں جو اپنے رب کو نہ بھولے, اپنے رب کا نام لے کر اس کام کی شروعات کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے جس رب کو آپ پکار رہے ہیں, جس رب کے رحمتوں برکت والے نام کو آپ لے کر اپنے کام کی ابتدا کر رہے ہیں, اپنے دن کی شروعات کر رہے ہیں, خدا کو قسم آپ جس رب کا نام لے کر اپنی تجارت کو شروع کر رہے ہیں, اپنے کام کو شروع کر رہے ہیں, وہ رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, کبھی نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آپ نے ایسے رب کو پکارا ہے جو رحمان و رحیم ہے. خود بسم اللہ کے اندر آپ دیکھیں, بسم اللہ میں پہلے تو کلمہ جلالت اللہ, بسم اللہ میں اللہ جو کلمہ جلالت ہے وہ, پھر اس کے بعد اس کی دو صفاتیں نام, دو صفاتیں نام, ایک رحمان ایک رحیم. ہم اپنے رب کو رحمان و رحیم سے پکار رہے ہیں, اس کی صفات کے نام سے پکار رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس کو رحمان و رحیم کر کے پکاریں گے تو پھر وہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے کاروبار میں ضرور فرمائے گا. تو کوئی بھی کام شروع کریں بسم اللہ سے اس کی ابتدا کریں. آپ دیکھیں کہ بسم اللہ جو ہے نجات کا ذریعہ بھی ہے, بخشش کا ذریعہ بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عمدگی اور خوبی سے لکھا, اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی. صرف اس نے لکھا اچھے انداز میں, اچھی رائٹنگ میں, حسن و خوبی کے ساتھ, اس نے بڑی عمدگی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو گئی. تو بسم اللہ کو آپ پابندی نہ سمجھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آپ پابندی کریں. اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے, جو شخص اللہ رب العزت کی تعظیم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں تحریر کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا. صرف بسم اللہ کو لکھے گا اچھے سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر آپ اپنے گھروں پر بھی لگا سکتے ہیں, اپنے گھروں کی دیواروں پر بھی اس کو جو ہے آپ لگا سکتے ہیں. آپ اسی طرح دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, علیل ہو گئے. ان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار علیل ہو گئے اور شکم میں شدید درد ہوا, یعنی آپ کے پیٹ میں شکم میں شدید درد اٹھا. آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا. ہم کہاں ذکر کرنے جاتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, کسی اور سے کرتے ہیں. پہلے اپنے رب کی ذات کو پہلے آئے, وہ رب جو ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے, جو ہمیں آزمانے کے لیے ہمیں امتحان میں گرفتار بھی کرتا ہے, وہ رب جو خوشیوں سے نوازتا ہے, کبھی ہمارے سامنے غم بھی آتا ہے, کبھی پریشانی بھی آتی ہے. تو ہر چیز کا تذکرہ, ہر چیز کا ذکر پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں کریں. قرآن جیسی بڑی کتاب اور برکت والی کتاب کو ہم چھوڑ کر ہم یہاں وہاں جاتے ہیں, جبکہ اللہ نے جن چیزوں, جو بیماریاں جو ہے اتری ہیں ان کا علاج بھی ہے, علاج کرانے سے کبھی روکا نہیں گیا. جو بیماریاں نازل ہوئی ہیں, جو بیماریاں اتری ہیں, ان تمام کی دوائیاں بھی موجود ہیں اور دوائیاں کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بیماری لائق ہو تو تم اس کا علاج کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیمار ہو گئے, آپ کے پیٹ میں شدید درد ہوا.
تو آپ نے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کی ایک گھاس بتائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، موسیٰ کون ہے؟ جو کوہ طور پر جا کر جو ہے اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ موسیٰ، انہیں کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والا، اسے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ ذات پاک ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اس پریشانی کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل کے گھاس کا نام بتایا کہ موسیٰ فلاں جنگل میں وہ گھاس موجود ہے. تو اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کھایا، اس گھاس کو آپ نے جو ہے تناول کیا، کھایا. اللہ کے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کو شفا مل گئی. پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مرض میں مبتلا ہوئے. آپ نے پھر وہی گھاس کھائی لیکن آپ کو دوبارہ شفا نہیں ملی. اگر کوئی کسی کو کوئی عمل بتا دیتا ہے، دوبارہ کبھی آدمی کسی چیز میں گرفتار ہوتا ہے تو اس سے پوچھے بغیر وہ کام کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ آدمی تجربے کار ہو. یہ دنیا کی بات بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی چیز سکھا دیا، اس کے اندر کچھ باریکیاں تو اس نے سکھا تو دیا لیکن آپ برا نہیں سمجھے، بس یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ کر رہا ہوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب اس نے تو آپ کو سکھا دیا، اب آپ جو ہے دوبارہ کبھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوئے، آپ وہی کام کرنے گئے، اچھے کے بجائے آپ جو ہے گرفتار ہو گئے پریشانیوں میں. تو اب یہاں پر ملانے کے لیے نہیں، بس خالی سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں نبیوں کا مقام الگ ہے اور ہم جیسے لوگوں کا الگ معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دوبارہ اس گھاس کو آپ کھاتے لیکن آپ کو شفا نہیں ملتی. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں نے پہلے اسے کھایا تو مجھے فائدہ ہوا اور اب کھایا تو میں جو ہے مرض میں میرے اور اضافہ ہو گیا، میرا مرض اور بڑھ گیا. پہلے میں جب کھایا تو مجھے شفا ملی اور اب میں اس گھاس کو جب کھا رہا ہوں شفا پانے کے لیے تو میرا مرض اور جو ہے بڑھ گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار گھاس کے لیے تم میرے حکم سے گئے، پہلی بار گھاس کے لیے تم میرے حکم سے گئے تھے لہذا شفا ملی، اور دوسری بار تم خود گئے اس لیے مرض میں اضافہ ہو گیا. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پوری دنیا شہر قاتل ہے اور اس کا تریاق یعنی اس کا علاج میرا نام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے شہر قاتل ہے، پوری دنیا جو ہے قتل کرنے کا شہر ہے اور اس کا تریاق، اس کا علاج صرف اور صرف میرا نام ہے، اس کا علاج صرف میرا نام ہے. یعنی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ کی جو ہے کثرت کرو. اسی طرح بے شمار چیزیں بسم اللہ سے متعلق، بسم اللہ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سماعت کریں گے. وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو خیر سنت صحابہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو پابندی کے ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ